صد احترام حضرات علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، اصحاب و آل رسول کے سچے غلاموں، اور لاہور کے غیرت مند مسلمانوں، آج آپ کے سامنے اس دینی ادارے کے طلباء کی دستار بندی ہوئی، جن کو اللہ تعالی نے اس دولت سے نوازا ہے کہ بسم اللہ سے والناس تک سارا قرآن کریم انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے بچوں کو یہ دولت عطا فرمائے، اس دینی ادارے کو اور تمام دینی مراکز مدارس کو اللہ تعالی مزید ترقی عطا فرمائے اور خصوصی حفاظت میں رکھے۔ میرے دوستو، یہ ماہ مبارک ربیع الاول چل رہا ہے، اور ربیع الاول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، اور اظہار نبوت کا مہینہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا مہینہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا مہینہ بھی ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن کریم کے نزول کا مہینہ بھی یہ ہے۔ ہاں، سچ ہے اپنی جگہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، حق ہے قرآن کریم سارے کا سارا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیک وقت رمضان المبارک کی ایک رات لیلۃ القدر میں اتارا گیا، اور اس کے بعد جو آسمان دنیا سے 23 برس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل فرمایا گیا، اس کی ابتدا ربیع الاول سے ہوئی۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، کہ قرآن کریم کا نزول شروع دنیا میں اسی مہینے سے ہوا۔
اور حسن اتفاق ہے کہ ہمارے ان پھولوں کی دستار بندی بھی اسی مہینے میں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس امانت کو صحیح سنبھالنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دو نبیوں کے بیچ میں رکھا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالی نے دو نبیوں کے بیچ میں رکھا ہے۔ ان کے آگے محمد الرسول اللہ ہیں اور ان کے پیچھے عیسیٰ روح اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام تشریف تو پہلے لا چکے، منصب نبوت تو پہلے سنبھال چکے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمانوں پر زندہ ظاہری زندگی کے ساتھ ہی منگوا کر محفوظ بٹھایا ہے، اور اس امت کے آخری مصلح اس امت کے آخری استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دوبارہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ بات یوں آ گئی کہ میں نے قرآن کریم کھولا ہے تو ذکر چل پڑا، آیتیں سامنے آئیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق۔ تو میں نے کہا کہ عرض کرتا چلوں، ان آیتوں میں میلاد عیسیٰ کا ذکر ہے اور مہینہ میلاد مصطفیٰ کا ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ مہینہ میلاد مصطفیٰ کا ہے، جناب عیسیٰ کی بھی میلاد ہے، جناب محمد الرسول اللہ کی بھی میلاد ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان اللہ هو المسیح عیسی ابن مریم، کچھ لوگوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، انہیں اللہ کہا۔ ان اللہ هو المسیح عیسی ابن مریم، یہ کہا انہوں نے، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان فرما دیا۔ کچھ لوگوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدائی صفات کا حامل کہا۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مشہور کروا دی، ولادت پیدائش مشہور کروا دی کہ جناب عیسیٰ کی بھی ولادت ہے، جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی
ولادت ہے. ہاں اللہ وہ ہوتا ہے جو لم یلد ولم یولد، والد بننے سے بھی پاک، مولود بننے سے بھی پاک. وہ والد بھی نہیں بنتا، ولد بھی نہیں بنتا. وہ میلاد سے پاک ہے. میلاد جب ہوتی ہے تو جس سے ولادت ہو نسل اسی کی سمجھی جاتی ہے. جس سے ولادت ہو نسل اسی کی سمجھی جاتی ہے. تو میرے دوستو، انسان سے انسان ہی کی ولادت ہوتی ہے. انسان سے انسان ہی کی ولادت ہوتی ہے. عزت اپنی جگہ، عظمت اپنی جگہ، شرف شان اپنی جگہ، رفعت اپنی جگہ، لیکن انسان سے پیدائش انسان ہی کی ہوتی ہے، کسی اور جنس کی نہیں. تو جب سیدہ مریم کو انسان مانتے ہو تو جناب عیسیٰ کی انسانیت کو ماننے سے کیا انکار ہے؟ جب سیدہ آمنہ کو، حضرت عبداللہ کو انسان مانتے ہو تو رسول اللہ کی انسانیت سے کیا انکار ہے؟ نہیں، حق یہ ہے کہ اللہ نے تمام اجناس عالم میں انسان کو اعلیٰ بنایا. مخلوق کی جتنی جنسیں ہیں ان سب میں اللہ نے سب سے افضل ترین انسان کو بنایا. مخلوق میں جتنی جنسیں ہیں ان میں نمبر 1، بولو بھائی، نمبر 1 انسان ہے. نمبر 2 نور ہے. نمبر 2 نور ہے، کیونکہ بشر کو نور سے سجدہ کروایا گیا. بشر کو نور سے سجدہ کروایا گیا. تبھی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. تو جناب، نمبر 1 انسان، نمبر 2 نور. سمجھ آ رہی ہے بات؟ باقی سب